السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، آج ہم اپنے دوسرے سبق کے ساتھ سبق نمبر 1 کلاس دہم مرزا محمد سعید حصہ ہے دوم۔ پہلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا مرزا محمد سعید کا تعارف اور اس کا خلاصہ، جس سے ہم جو ہیں مرزا محمد سعید سے جو ہے اچھی طرح سے ہم واقفیت حاصل کر چکے ہیں کہ یہ کون تھے، انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، کتنی اہم شخصیت تھے۔ تو آج ہم پڑھیں گے اس کے اقتباس کی تشریح۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقتباس کی تشریح جو ہے اس کو ہم کچھ حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو اور ہم اس کو تفصیل سے بیان کر سکیں۔ تو آج ہم اقتباس کی تشریح سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہم لکھتے ہیں اقتباس کی تشریح میں وہ ہے حوالہ متن، یعنی ہمیں سبق کا عنوان لکھنا ہوتا ہے۔ سبق کا عنوان ہے مرزا محمد سعید، مصنف کا نام ہے شاہد احمد دہلوی۔ جی ہاں، ہم نے پڑھا ہے کہ یہ شاہد احمد دہلوی کی تحریر ہے۔ صنف ادب خاکہ نگاری۔ صنف ادب میں نے جیسے اس دن بتایا تھا کہ ہم نے اس کی صرف بتانی ہوتی ہے کہ یہ خاکہ ہے، مضمون ہے، انشائیہ طرز ہے، یا یہ جو ہے سیرت ہے۔ جی، تو اس لحاظ سے یہ ہے خاکہ نگاری۔ ماخذ ذریعہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ ماخذ جس بک سے یہ لیا گیا ہے، جس کتاب سے، اس کا نام ہے گنجینہ گوہر۔ تو آج ہم شروع کریں گے حوالہ متن سے اقتباس کی تشریح نمبر 1۔ عبارت ہے: صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دگ سے رہ گیا کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ جی بچوں، اپنی ٹیکسٹ بک جو ہے اس کا پیج نمبر 13 کھولیں گے، جس پہ مرزا محمد سعید لیسن جو ہے وہ ہے، اور اس کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے: صبح اخباروں میں یہ خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا کہ آج پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی خاموش موت۔ مرزا محمد سعید کی علالت مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں سے نہیں ملی۔ حد تو یہ ہے کہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سینکڑوں دوستوں اور قدردانوں کو اس سانحہ ارتحال کی خبر تک نہ ہو سکی۔ افسوس، اتنا بڑا صاحب کمال ہم میں سے اٹھ جائے اور اس کی سناؤنی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ، زندہ قوموں کا یہ شعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہل کمال سے غافل ہو جائیں۔ ایسی غفلت مجرمانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری غفلت ہی کی سزا ہے کہ مرزا صاحب کو یوں ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا۔ جی بچوں، آج ہم عبارت نمبر 1 کی جو ہے وہ تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی: دل دھک سے رہ جانا، پریشان ہو جانا۔ سوئم وفات کے بعد تیسرے دن کی رسم کو کہتے ہیں۔ علالت بیماری، روگ۔ رحلت فرما گئے، وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سانحہ ارتحال، عظیم حادثہ۔ سناؤنی، موت کی خبر۔ اہل کمال، خوبیوں کے مالک۔ مرض الموت، ایسا مرض جو موت کا سبب بن جائے۔ قدردان، قدر کرنے والا۔ صاحب کمال، صلاحیت والا۔ شعار، عادت یا طریقہ۔ غفلت مجرمانہ، غفلت جو جرم کا سبب بن جائے۔ جی، یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ اگر ہم مشکل الفاظ کے معنی اچھے سے یاد کر لیں گے تو ہمارے لیے اقتباس کی تشریح جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ جی، ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حوالہ متن، مشکل الفاظ کے معنی، اس کے بعد سیاق و سباق۔ سیاق کا مطلب ہوتا ہے پیراگراف سے پہلے آنے والا سبق کا حصہ، سباق ہوتا ہے اس سے پیچھے آنے والا حصہ۔ ہمیں یعنی جو پیراگراف آپ کی اقتباس کا آیا ہے تشریح کے لیے، اس کے
شروع سے اور اس کے بعد والا حصہ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا معلومات جو ہے وہ دینی ہوتی ہیں، لکھنی ہوتی ہیں اس پیراگراف میں کہ اس سبق میں کس چیز کے متعلق اور کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس میں ہم لکھیں گے کہ مرزا محمد سعید جو ہے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہمیں مصنف بتا رہے ہیں کہ وہ کم گو تھے، بہت کم بات کرنے والے تھے مگر خوش مزاج انسان تھے۔ انہوں نے نہایت سادہ زندگی گزاری، قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، دولت یا شہرت کے لیے کبھی کام نہیں کیا۔ ان کا مطالعہ بے حد وسیع تھا۔ ان کے ناول یاسمین اور خواب ہستی بہت مقبول ہوئے۔ علامہ اقبال کے شاگرد تھے، انگریزی ادبیات کے بھی استاد مانے جاتے تھے۔ ان کی موت عالم کی موت ہے۔ ان کی موت کا غم جس قدر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ جی تو یہ ہے سیاق و سباق، یعنی ہمیں بتانا تھا کہ مرزا محمد سعید جو ہے ان کی شخصیت کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم شروع کریں گے اس پیراگراف کی تشریح۔ اس تشریح طلب عبارت میں جو ہے وہ مصنف بتا رہے ہیں کہ مرزا محمد سعید بہت بڑے عالم اور صاحب کمال انسان تھے۔ ان کی وفات کے تیسرے دن ان کی موت کی خبر اخبار میں پڑھ کر دلی طور پر دکھ ہوا کہ ایسی باکمال شخصیت اچانک جدائی کا غم دے جائے گی۔ کچھ لوگ اس قدر دل نشیں ہوتے ہیں کہ ان کی موت پر بے حد افسوس ہوتا ہے۔ مرزا محمد سعید بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ بقول ایوب اختر، فضائے شہر اس قدر ہے سوگوار کس کے لیے، ہر ایک دکھائی دے رہا ہے اشک بار کس کے لیے۔ مرزا صاحب بے حد سنجیدہ اور خاموش طبیعت کے مالک تھے، شہرت اور نمود و نمائش سے گریز کرتے تھے، اسی لیے انتہائی سادہ اور خاموش زندگی بسر کر کے خاموشی سے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ مرزا صاحب کی ایسی علالت کی اطلاع کسی کو بھی نہیں ملی تھی کہ جس سے ان کی موت واقع ہو جائے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اتنی باکمال شخصیت کی اچانک موت کی خبر ان کے دوست احباب تک کو نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بہت سی خوبیوں اور صفات سے نوازا تھا۔ صفات ان کی جو ہیں وہ اس میں بھی جو ہیں وہ عرض کی گئی ہیں، در بتائی گئی ہیں بچوں کہ ان کی صفات جو ہیں خوش مزاج انسان تھے، کم گو تھے، باکمال شخصیت تھے، دوسروں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے اور بہت سے علمی کارنامے جو ہیں انہوں نے سر انجام دیے، ان کی تحریریں جو ہیں بہت مقبول ہیں۔ لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایسا صاحب کمال شخص جس ہم سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جدا ہو گیا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں ہو سکی۔ ہم لوگ بھی کس قدر خود غرض اور بے حس ہیں کہ معاشرے میں رونما ہونے والے روزمرہ حادثات و واقعات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ زندہ قوموں کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے صاحب کمال لوگوں سے اس طرح سے جو ہے وہ غفلت برتیں۔ زندہ قوموں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے صاحب علم و فضل لوگوں کی زندگی کے ہر پل سے باخبر رہتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے صاحب فن لوگوں کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے جس کے ہم مرتکب نہیں ہوئے ہیں۔ شاید اسی جرم کی سزا ہے کہ مرزا صاحب جیسے باکمال انسان یوں اچانک ہم سے جدا ہو گئے۔ جی بچوں، یہ تھی عبارت نمبر 1 کی تشریح۔ تو ہم ایک دفعہ اس کو جو ہے وہ دہرا لیں کہ سب سے پہلے جب عبارت کی تشریح ہم نے کرنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ کیا چیز لکھنی ہوتی ہے عبارت کی تشریح میں؟ سب سے پہلے ہم نے لکھنی ہوتا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن کے 2 نمبر بچوں ہوتے ہیں جس میں ہم سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو بچوں اچھے سے اس کے جو ہے وہ صنف ادب اور ماخذ کا پتہ ہے تو آپ یہ دونوں چیزیں بھی اس کے ساتھ تحریر کریں گے
اگر آپ کو شک ہے اس میں یا آپ کو اچھے سے وہ یاد نہیں ہے تو آپ اس کا ماخذ اور اس کا جو ہے وہ تحریر نہیں کریں گے، ماخذ اور صنف ادب، کیونکہ یہ خوبصورتی کے لیے لکھتے ہیں، تحریر خوبصورت لگتی ہے اور اس کے جو ہے وہ ایکسٹرا نمبر نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اچھے سے یاد ہے تو ضرور لکھیں، لیکن اگر آپ کو اچھے سے یاد نہیں ہے تو ماخذ اور صنف ادب لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف حوالہ متن میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام تحریر کریں۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہوتا ہے مشکل الفاظ کے معنی۔ جی ہاں، مشکل الفاظ کے معنی، اور اس کے بعد آپ نے لکھنے ہیں سیاق و سباق۔ جی یہ دیکھیں، حوالہ متن کے بعد مشکل الفاظ کے معنی، مشکل الفاظ کے معنی کے بعد آپ لکھیں گے سیاق و سباق، شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے عبارت کی تشریح۔ اگر بچوں پیراگراف جو ہے وہ 3 لائنوں کا ہے تو آپ نے اس کی تشریح جو ہے کم از کم 9 سے 10 لائنوں میں لکھنی ہے، یعنی ایک حصہ پیراگراف ہے تو اس کی تشریح ہم اس سے 3 گنا میں لکھیں گے۔ اگر 4 لائنوں پر مشتمل ہے آپ کا پیراگراف تو اس کی تشریح جو ہے وہ کم سے کم 12 لائنوں کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، ہو سکے تو اس میں پیراگراف کے لحاظ سے کسی ایک شاعر کا شعر یا کوئی اور جو ہے وہ حوالہ ضرور دیں، کسی ایسے قول کا جس سے اس میں مزید خوبصورتی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو سکے، جیسا کہ اس میں ایوب اختر صاحب کا ایک شعر لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ بھی اس پیراگراف کی مناسبت سے اس میں کوئی نہ کوئی شعر یا کوئی قول جو ہے کسی کا وہ لکھ سکتے ہیں۔ جی بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اقتباس کی تشریح کے متعلق اچھے سے جانکاری حاصل ہو گئی ہوگی۔ اسی طرح سے ہم نے اس کے تمام پیراگراف کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہے۔ آپ کے لیے کل کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے پیراگراف نمبر 2 کی تشریح اچھے سے جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پر لکھنی ہے، اور سیاق و سباق کے ساتھ، حوالہ متن کے ساتھ جس طرح سے آپ کو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس طریقے سے، اور یہ آپ کی اسائنمنٹ آپ چیک بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔